آج کا یہ عظیم الشان پروگرام عظمت قرآن کانفرنس کے نام سے معنون ہے۔ آپ تمام احباب کو جب دعوت دی گئی تو آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ الحمدللہ یہاں پر یہ مسجد گاؤں کی جامع مسجد ہے، اور اس مسجد کے بالکل متصل سامنے مولانا محمد ندیم صاحب دن رات محنت کر کے ان کی کاوشوں سے مدرسہ سیدہ عائشہ صدیقہ للبنات کے نام سے مدرسہ کام کر رہا ہے، اور الحمدللہ آج کا یہ پروگرام انہی خوبصورت چہروں کے نام ہے کہ جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، ایک بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور الحمدللہ 8 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ سب کہہ دے الحمدللہ۔ یقین مانیے مہمانان خصوصی اسٹیج پہ آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل مہمان تو یہ طالب علم ہے، اصل مہمان اور آج کے اس پروگرام کے دولے یہ طلباء ہیں کہ جن کی محنت سے، جن کے صبح تہجد کے وقت اٹھنے کی وجہ سے، پورا دن قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اور آج قرآن پاک کے تکمیل کرنے کی وجہ سے آج ہماری ملاقات کا بہانہ بنا، ہماری ملاقات کا ذریعہ بنے، یہی وہ طلباء ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اور کیوں نہ یہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے والے کو اونچا کرتا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کو اللہ کا نیک بندہ بناتا ہے، اور قرآن اپنے پڑھنے والے کو ہدایت کا ذریعہ بن کر اس کو ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ صحابہ نے قرآن پڑھا تھا، اس لیے وہ اولئک هم المفلحون کامیاب ٹھہرے۔ صحابہ نے قرآن پڑھا تھا، اس لیے وہ اولئک هم المتقون تقوی والے ٹھہرے۔ صحابہ نے قرآن پڑھا تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر ان کے لیے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو مہمان تشریف لا رہے، قراء آ رہے، ناطقہ آ رہے، علماء آ رہے، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے، بلکہ عمر بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے۔ عمر بھر کی پوچھئے ان بچوں سے، ان کے والدین سے، صبح سویرے بچوں کو اٹھا دینا، پوچھئے مولوی ندیم صاحب سے، صبح سویرے بچوں کو بیدار کرنا۔ بچے صبح اٹھ کر جب پورا گاؤں آرام کرتا ہے یہ بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، جب پورا گاؤں سوتا ہے یہ بچے تہجد بھی پڑھتے ہیں، جب پورا گاؤں پورے دن کے اندر اپنے کام کاج کے اندر مگن ہوتا ہے یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، اور گاؤں کے اندر ان کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے، مولانا ندیم صاحب کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہماری اس مسجد کے امام حضرت قاری صاحب اللہ ان کی عمر میں بھی برکتیں نصیب فرمائے، جتنے معاونین ہیں اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی سے، بالخصوص اسٹیج کی زینت علماء کرام سے، اور بالعموم آپ تمام احباب سے اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ اب آپ احباب کے سامنے نعتیہ کلام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ مولانا کا مختصر بیان ہوگا، پھر اپنے وقت پر نماز ہوگی، اور نماز کے بعد انشاءاللہ بقیہ پروگرام کی دوسری نشست انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ اب آپ احباب کے سامنے خطاب فرمائیں گے ہمارے معزز مہمان خصوصی جمعیت علماء اسلام تحصیل چونیا کے امیر، بلکہ میں یوں کہوں کہ نوجوان دلوں کی دھڑکن، اور گزشتہ دنوں کے اندر علاقہ الہ آباد اور کنگن پور کے غیور عوام کے اندر اسلامی نظریہ کی روح پھونکنے والے، اسلامی نظام زندگی کا تعارف کروانے والے، علماء کے وارث اور علماء کی نمائندہ جماعت کی ترجمانی کرنے والے میرے اور آپ کے محبوب رہنما حضرت مولانا عبید الرزاق فاروقی صاحب استقبال کیجئے، مختصر خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد اذان عشاء ہوگی، پھر وقت پر نماز کھڑی ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز ہوگا۔ استقبال کیجئے اپنے معزز مہمان کا، ہاتھ اٹھا کے، لب ہلا کے اللہ کی تکبیر کا نعرہ
बुलंद कीजिए, क्योंकि गुज़श्ता रोज जुमअतुल मुबारक के अंदर हर मस्जिद के अंदर जिहाद की आवाज उठी, पूरे मुल्क के अंदर इसराइल की बाइकाट की आवाज उठी, पूरा पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के हक के अंदर अल जिहाद के नारे लगाता हुआ नजर आया। लगाइए आज भी नारा, नुमाइंदगी कीजिए अपने गांव की, हाथ उठा के अल्लाह की तकबीर का नारा बुलंद कीजिए, ताकि ऐवानों तक पैगाम चला जाए, काफिरों तक पैगाम चला जाए कि आज का ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों का कट है और ये कट साबित करना चाहता है हम जिएंगे तो इस्लाम के लिए, हम मरेंगे तो इस्लाम के लिए। किसी भी मुसलमान पर जुल्म किया जाएगा, चाहे वो मुसलमान अफगानिस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो मुसलमान कश्मीर का रहने वाला हो, चाहे वो मुसलमान फिलिस्तीन का रहने वाला हो, हम तमाम मजलूम मुसलमानों की आह में आह मिला के, आवाज में आवाज मिला के उनके साथ भी खड़े होंगे और उनके मिशन और काज की कामयाबी के लिए दुआ भी करेंगे। और जो जालिम दरिंदे यहूदियों की शक्ल में, काफिरों की शक्ल में मुसलमानों पर जुल्म और सितम करेंगे, हम उनका भी बाइकाट करेंगे और उनकी तैयार करदा मसनूआत का भी बाइकाट करेंगे। लगाइए नारा यूं कहकर कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं, अकीदा सुन के जाइए, अकीदा बना के जाइए। हमारा अकीदा ये है कि हम अल्लाह की तौहीद के लिए, नबी की खत्मे नबूवत के लिए, सहाबा की नामूस के लिए, अहले बैत की इज्जत और एहतराम के लिए, कुरान की अजमत के लिए, तमाम मुसलमान मजलूम मुसलमानों की मदद और नुसरत के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। फिर मैं क्यों ना कहूं, ना जब तक कट मरूं, खा जाए पतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। उठाइए अपना हाथ, बुलंद कीजिए नारा, नारा